الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج ہم اللہ کے سندیشٹہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی چرچا کریں گے۔ جب اللہ کے سندیشٹہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ نگری میں اپنے سندیشٹہ ہونے کی سوچنا دی اور لوگوں کو بتلایا، اور یہ سوچنا، یہ خبر ہوتے ہوتے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو پہنچی، تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ مکہ جاؤ اور اس ویکتی کے سمبندھ میں پوری جانکاری لے کر کے آؤ، جو کہتا ہے کہ اسے آکاش سے سوچنائیں ملتی ہیں اور وہ اوپر والے کا سندیشٹہ ہے، اور آ کر کے مجھے پوری بات بتاؤ۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کے بھائی گئے اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی، اور اس کے بعد واپس ابو ذر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ کر کے انہوں نے بتایا کہ وہ آدمی سداچار کا آدیش دیتا ہے، دراچار سے روکتا ہے، اور جو بات کہتا ہے وہ کوئی شعر شاعری اور گیت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم جو باتیں کہہ رہے ہو اس سے میری پیاس بجھی نہیں، اور تم نے مجھے سنتشٹ نہیں کیا، میں تمہاری باتیں سن کر کے سنتشٹ نہیں ہوا، میں سوئم جا کے دیکھتا ہوں کہ وہ آدمی کون ہے اور کیا ہے۔ اس کے پشچات ابو ذر رضی اللہ عنہ مکہ گئے، اپنا سامان تیار کیا، مکہ پہنچے اور مسجد حرام میں کعبہ کے نکٹ ہی وہیں رہنے لگے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے بھی نہیں تھے، اور کسی سے پوچھنا بھی اچت نہیں سمجھا، کیونکہ جانتے تھے کہ یہاں لوگ ان کے دشمن ہیں اور ان کے پوچھنے پر میرے ساتھ کچھ بھی برا ہو سکتا ہے، اس لیے کچھ نہیں پوچھا۔ جب رات کا سمے ہوا تو یہ مسجد ہی کے ایک کونے میں لیٹ گئے۔ علی رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے اور ان کو دیکھا کہ کوئی اپرچت ویکتی ہے، کوئی اجنبی ویکتی ہے، کوئی مکہ کے باہر کا ویکتی لگ رہا ہے، تو پوچھا، دیکھا ان کو، اور ان کو اپنا مہمان بنا لیا، اپنے گھر لے گئے، کھانا کھلایا، لیکن نہ ان سے کچھ پوچھا اور نہ انہوں نے علی رضی اللہ عنہ سے کچھ پوچھا۔ جب صبح ہوئی تو پھر یہ اپنا سامان وغیرہ لے کر کے مسجد میں آ گئے اور پھر پورے دن اسی طرح سے مسجد میں رہے، لیکن انہیں کوئی ویکتی ایسا نظر نہیں آیا جس کو یہ سمجھیں کہ وہ اللہ کا سندیشٹہ ہے اور جس سے اللہ کے سندیشٹہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ جانکاری لے سکیں۔ اگلی رات ہوئی، دوسری رات بھی علی رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنا مہمان بنایا۔ جب تیسری رات بھی یہی چیز ہوئی تو علی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، کیا ابھی تک آپ کو آپ کا ادیش، آپ کا لکش پراپت نہیں ہوا؟ آپ مکہ میں کس ادیش کے ساتھ آئے ہیں، کس کام کے لیے آئے ہیں، کیا ابھی تک وہ نہیں ہو پایا؟ تو انہوں نے کہا، اگر آپ مجھے وچن دیں، اگر آپ یہ سنکلپ لیں کہ آپ میری سہایتا کریں گے اور میری بات کو چھپائیں گے، کسی سے نہیں کہیں گے، تو میں آپ کو اپنا ادیش بتاؤں گا، اپنا لکش بتاؤں گا۔ علی رضی اللہ عنہ نے وچن دیا۔ تو جب انہوں نے اپنی بات بتائی کہ میں اللہ کے سندیشٹہ کو ڈھونڈتے ہوئے مکہ آیا ہوں، تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا، واستو میں وہ اللہ کے سندیشٹہ ہیں اور وہ ستیہ ہیں، اور سنو، جب صبح ہوگی تو میرے پیچھے پیچھے چلنا، اگر راستے میں مجھے کسی پرکار کا بھے ہوگا، خوف ہوگا، ڈر ہوگا، تو میں وہاں ایسے کھڑے ہو جاؤں گا جیسے کوئی موتر تیاگ رہا ہے، اور آپ چلتے رہنا، اور اگر کوئی بھے کی چیز نہیں ہوگی تو میں چلتا رہوں گا۔ اس طرح سے میں جس نواس میں، گھر میں میں
پرویش کروں گا، آپ بھی میرے پیچھے پیچھے پرویش کر جانا۔ وہاں پر اللہ کے سندیشٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درشن ہوگا، ان سے بھینٹ ہوگی اور ان کی بات آپ سن پاؤ گے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ گئے، اس طرح سے اللہ کے سندیشٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، آپ کا درشن کرنے کا سوبھاگیہ ملا۔ اللہ کے سندیشٹا کی باتیں سن کر کے وہیں پر اسلام کو سویکار کر لیا، مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے سندیشٹا نے کہا اب آپ اپنے نواس کو لوٹ جاؤ، اپنے گاؤں کو، اپنی بستی کو لوٹ جاؤ اور وہیں پر لوگوں کو اللہ کے بارے میں بتاؤ، جب میرا کوئی اور آدیش آئے گا پھر اسی کے انوسار کرنا۔ لیکن ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، اللہ کی سوگند ہے، میں تو مکہ والوں کے بیچ میں یہیں چلا کر بتاؤں گا کہ میں نے اسلام کو سویکار کر لیا ہے، میں مسلمان بن گیا ہوں۔ چنانچہ یہ مسجد نبوی میں پہنچے اور اونچی آواز میں پکارا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں اس بات کا ساکشی ہوں کہ اللہ کے اترکت کوئی ستیہ پوجیہ نہیں، اور میں اس بات کا بھی ساکشی ہوں کہ محمد اللہ کے داس اور اللہ کے سندیشٹا ہیں۔ جب انہوں نے اونچی آواز میں مکہ والوں کے بیچ میں مسجد حرام کے نکٹ یہ بات کہی تو لوگ ان پر پل پڑے، ان کو مارا پیٹا اتنا کہ یہ گر پڑے۔ عباس رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے ان کو بچایا اور کہا مکہ کے لوگوں، تمہیں اس بات کی خبر نہیں ہے کہ یہ غفار قبیلے کا آدمی ہے، غفار کٹمب کا ویکتی ہے، اور تمہارا بزنس کا، بیوپار کا جو راستہ ہے وہیں سے ہو کر گزرتا ہے، تم پر اس کی وجہ سے کیا سمسیا آ سکتی ہے، کیا پریشانی آ سکتی ہے، تمہیں اس کی کوئی خبر نہیں ہے؟ تو سب لوگ چھٹ گئے، دور ہو گئے اور مارنا پیٹنا چھوڑ دیا۔ تو اس طرح سے عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو بچایا۔ بہرحال یہ ان کے اسلام سویکار کرنے کی کتھا تھی، اور یہ بڑے ہی پرسدھ صحابی ہیں، بہت ہی مشہور صحابی ہیں، اور بڑے ستیہ بولنے والے اور دنیا سے بڑے دور رہنے والے صحابی ہیں، بہت نیک اور اچھے صحابی ہیں، بڑے اپاسنا وادی صحابی ہیں۔ ان کے سمبندھ میں اللہ کے سندیشٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، جس کا الیکھ امام احمد نے اپنی مسند میں کیا ہے، ما اقلت الغبراء ولا اضلت الخضراء اصدق لہجۃ من ابی ذر، کہ کسی پیڑ کے سائے میں اور کسی مٹی کے اوپر کوئی انسان ایسا نہیں ہوا جو ابو ذر سے زیادہ ست والا ہو، سچ بولنے والا ہو۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی مرتی ربضہ کے استھان پر سن 31 ہجری میں ہوئی، اور ان کی جنازہ کی صلاۃ عبداللہ پتر مسعود رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ رضی اللہ عنہ وارضاہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔